یہودیوں کو جواب دیا ہے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے وہ بتاؤ، تمہارا باپ کون ہے وہ بتاؤ۔ اور یہودی مانتے آدم ہمارے ابا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا باپ کون ہے بتاؤ۔ تم عیسیٰ کا باپ پوچھ رہے ہو نا، آدم کیسے پیدا ہوئے، آدم کا باپ کون ہے وہ بتاؤ، وہاں لاجواب خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے اگر اپنی قدرت سے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کر کے دکھایا ہے، تو وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو صرف ماں سے پیدا کر کے کیسے نہیں دکھا سکتا ہے؟ اگر کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الصف سے کر رہے۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ کے راستے میں جانثاری، سرفروشی اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ساری انسانیت کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے ذکر سے یہی بتایا گیا ہے، انہوں نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو یہ کہا کہ یا قومی، اے میری قوم۔ اس سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ پچھلے جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے، خاص علاقے کے لیے آئے، خاص خطے کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لیے نہیں آئے تھے۔ پوری انسانیت کے لیے جو نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سورت کے 2 رکوع ہیں، 14 آیتیں ہیں۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ کو عیبوں سے، نقائص سے، کمیوں سے، خامیوں سے پاک قرار دینا، اور ہر طرح کے شرک سے پاک قرار دینا۔ پہلے بھی دنیا کے انسانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی رہی ہے، اور آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی، کہ جو کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی شکل و صورت میں۔ یا تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے، یا اللہ کی صفات میں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں ان میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، یا بہت ساری دوسری چیزیں ہیں ان میں شرک کر رہے ہیں۔ مالی اعتبار سے شرک کر رہے ہیں، نظر و نیاز کے اعتبار سے شرک کر رہے ہیں، عبادت میں شرک کر رہے ہیں۔ تو مختلف شرک کی شکلیں ہیں، ان میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی مخلوق جتنی بھی ہے، چاہے وہ بولنے والی ہو یا نہ بولنے والی ہو، ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کے گن گا رہی ہے۔ انسان سمجھیں یا نہ سمجھیں، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کی کوئی مخلوق، کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ ہاں تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، نہیں سمجھ سکتے ہو، اللہ سمجھتا ہے، اللہ جانتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ تو ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سبحان کہہ رہی ہے۔ سبحان کا مطلب اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ عیبوں سے پاک ہے، اللہ شریک سے پاک ہے، اللہ نقائص سے اور خامیوں سے پاک ہے۔ یہ انسان کے علاوہ ساری مخلوق کہہ رہی ہے۔ انسانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بڑی تعداد ایسی ہے جو شرک میں مبتلا ہو رہی ہے، کچھ اللہ کے بندے ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں جو کہتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تمام شریکوں سے، شرک کی چیزوں سے پاک ہے۔ وہو العزیز، وہ اللہ زبردست ہے، غالب رہنے والا ہے، اس کے فیصلوں کو، اس کے ارادوں کو، اس کی مشیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اور وہ الحکیم ہے، حکمت والا ہے، ہر اس کے عمل میں، اس کے فعل میں، اس کی ہر چیز میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ انسانوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس میں ضرور حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اب یہ تین آیتیں وہ ہیں کہ جو اس سورت کے نازل ہونے کا، اترنے کا سبب ہیں اور وجہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے تھے تو کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس عمل کو ہم بڑے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ کرنے لگ جائیں گے۔ یہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور یہ سورت اتاری جو سورت الصف ہے۔ ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اور اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے میں جو رکاوٹ بننے والے ہیں، فرعون، نمرود اور ابو جہل کی شکل میں ان کو راستے سے ہٹانا، ان روڑوں کو ہٹانا، یہ سب سے افضل عمل ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس صورت میں پہلے رکوع میں بھی اور جو دوسرا رکوع آگے آئے گا اس میں اسی کا ذکر ہے۔ ذروۃ سنامہ الجہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا اور اللہ کے راستے میں مقابلہ کرنا دشمن سے۔ جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمنوں کا، دین کے دشمنوں کا، شریعت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، جس میں آتا ہے تلوار کے ذریعے سے، شمشیر کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، یا جو بھی ہتھیار ہوں جس سے لڑا جاتا ہے وہ لے کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ کا راستہ جو آیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وہ لفظ آیا ہے، اور جو فضائل ہیں، جو ثواب ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال کے لیے، اصلاً اس کے لیے۔ اس کے بعد اگر کوئی کسی دوسرے عمل کے لیے اس کو فٹ کرتا، منتخب کرتا ہے تو صرف وہی عمل نہیں آئے گا۔ اللہ کے دین کی خدمت کی بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، وہ سب اس پر آئے گی۔ صرف ایک محنت کو، صرف ایک کوشش کو، صرف ایک طرح سے دین کی خدمت کو کوئی کہے اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کی خدمت یہ ہے، یہ درست سوچ نہیں ہے، یہ درست فکر نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے کے لیے جو جتنے بھی فضائل آئیں وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ کے دشمنوں کے لیے مقابلے میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو کوشش کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، اس کے لیے وہ فضائل آئے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ دین کا سب سے بلند، دین کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ حدیث میں آیا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ دین کے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، وہ اس کے بدن کا سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اسلام کے کوہان کا سب سے اونچلا حصہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، بڑا اجر و ثواب آیا ہے۔ اسی لیے ان اجر و ثواب کو، فضیلتوں کو سن کر عورتوں کی بھی رال ٹپکنے لگ گئی تھی کہ ہم بھی جہاد کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہنے لگی یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے اتنے فضائل ہیں اور اتنا اجر و ثواب ہے، تو پھر ہم کیوں نہ جہاد میں شریک ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکن الجہاد الحج المبرور، تمہارے لیے جہاد حج مبرور ہے، اللہ کے لیے حج کرنا جو قبول ہو جائے وہ تمہارے لیے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بہت ہمت والا کام ہے، محنت والا کام ہے، عورتوں کے بس کا یہ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا تم تو حج کرتی جاؤ، تم کو اللہ ثواب دے گا، جہاد فی سبیل اللہ یہ عورتوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں لڑو، اور کس طرح لڑو وہ آگے آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جب یہ حکم آ گیا، یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو جب موقع آیا نا لڑنے کا، جب موقع آیا لڑنے کا، قتال کا، دشمن سے مقابلے کا، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ابھی تو ہم مکے سے آئے، 13 سال محنتوں کے، مشقتوں کے، پریشانیوں کے، اور اب تھوڑا یہاں مدینے میں آ کر سکون کا سانس لیا ہے اور پھر یہ جہاد کا حکم آ گیا ہے، تو تھوڑا اور سکون کا موقع ہمیں مل جاتا تو اچھا رہتا، یہ باتیں ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو ایسی باتوں کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ جو نہیں کرتے ہو اس کو کیوں کہتے ہو؟ جو آدمی دعویٰ کرے تو اس کے مطابق عمل کرے، گفتار کا غازی نہ بنے، کردار کا بھی غازی بنے۔ گفتار کا مطلب صرف دعوے کر رہا ہے بڑے بڑے لمبے چوڑے، اور عمل کے اعتبار سے بالکل زیرو ہے، تو انسان کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ اس میں اس طرف تنبیہ کی گئی ہے، موقع آئے تو عمل کر لو، لیکن صرف زبانی جمع خرچ یہ انسان کے نہیں ہونا چاہیے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت ہی نفرت کی، ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو تم نہیں کرتے ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان، دیکھیے اس میں دعوے کی نفی ہے، یعنی دعوے کے منع ہے، دعوے مت کرو، بڑے بڑے بول مت بولو، یہ منع ہے، دعوت منع نہیں ہے، دعوت منع نہیں ہے، کرنا عمل یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ عمل کرو، اور دعوت دینا یہ بھی الگ سے ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو نصیحت کریں، بیان کریں، خطبہ دیں، دین کو سمجھانے کی، اسلام کے میسج کو پیغام پہنچانے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ اختیار کریں، یہ ہے دعوت۔ اور ایک ہے دعویٰ، میں یوں کروں گا، میں فلاں کروں گا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے، تو دعوے کا منع ہے، یا دعوے ایسے مت کرو بڑے لمبے چوڑے کہ بعد میں جب موقع آئے تو اس کے مطابق عمل نہ کر سکو، لیکن دعوت دینا اس کا منع نہیں ہے، آدمی دعوت دے سکتا ہے اگرچہ اس کا عمل اس کے خلاف۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی یہ نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی دوسروں کا خیر خواہ بنو، بھلا چاہنے والا بنو، یہ دعوت دے رہا ہے، یہ ایک اچھی چیز کی طرف بلا رہا ہے، اگر اس کا عمل ویسا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں خود تو عمل کرتے نہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو بھائی ہے تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی انسان کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، کسی چیز پر پورا نہیں اتر رہا ہے، اور تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں کو کہنا بھی چھوڑ دے، نصیحت کرنا بھی چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو منع کیا ہے وہ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرنے سے منع کیا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کے راستے میں صف بن کے کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، اس طرح گویا کہ ایک مضبوط دیوار۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا ہمیں معلوم ہو جائے کون سا عمل پسندیدہ اللہ کو ہم کرنے لگ جائیں، تو اللہ نے اب یہاں بتایا کہ اللہ کے راستے میں صف کو مضبوط کر کے دشمنوں کے سامنے دلیری دکھانا، بہادری دکھانا اور مقابلہ کرنا، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، یہ تم کرنے لگ جاؤ تو ہمارے نزدیک پسندیدہ بن جاؤ گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
اللہ کو دو صفیں بہت پسند ہیں. ایک تو نماز کی صف جب بندے یہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کی صف بندی کا بھی خصوصی خیال رکھنا چاہیے. انسان اس میں کوئی خلل کمی نہ رکھے اور اچھی طرح سے صف بندی کرے. دوسرا، اللہ کے راستے میں مقابلے کے لیے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے جب مجاہدین صف بستہ ہوتے ہیں تو حدیث میں الفاظ ان اللہ یضحک، اللہ مسکراتے ہیں، دیکھ کے مسکراتے ہیں، یعنی اللہ بہت پسند کرتے ہیں ایک جماعت کی صف کو اور ایک قتال کی جہاد کی صف کو پسند فرماتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم اور حضور علیہ السلام اور ان کی قوم میں بہت ساری چیزیں مشابہت والی ہے، مماثلت والی ہے، ایک جیسی ہے. حضرت موسیٰ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، فرعون کی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، اور فرعون کی قوم کی طرف. فرعون بڑا متکبر، قوم بڑی سرکش، بڑی ضدی، بڑی نافرمان تھی. حضور علیہ السلام جس قوم میں بھی بھیجے گئے، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، وہ بھی بڑے ضدی تھے، بڑے متکبر تھے. بلکہ اگر ایک دو واقعے کو دیکھیں تو فرعون سے بھی زیادہ متکبر. فرعون کا تو آخری وقت آیا نا، ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمن، تو میں ایمان لے آیا اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے ہیں. آخری وقت ڈوبتے ڈوبتے وہ یہ اقرار کر رہا تھا، اگرچہ اس وقت کا اقرار معتبر نہیں ہے لیکن کہہ رہا تھا. اور حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھا ابو جہل، بدر میں مار دیا گیا ہے، آخری ہے، بس گردن جدا ہونی ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. اس وقت اس کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو وہ پوچھتا ہے مجھے کس نے قتل کیا ہے، میرے اوپر یہ کاری وار کس نے کیا ہے، زبردست وار. تو اسے بتایا جاتا ہے فلاں فلاں نے. تو کیا کہہ رہا ہے، کاش میرے لیول کا، میری برابری کا کوئی آدمی مجھے قتل کرتا نا تو بات ہوتی، یہ تو کسانوں نے مجھے قتل کیا ہے. تکبر اس وقت بھی اس کے دماغ سے نہیں گیا تھا، اتنا متکبر. تو بڑے ضدی لوگ، متکبر لوگ تھے. اسی طرح بنی اسرائیل جن کو سمجھا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس قوم میں نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو بھی اشارے میں سمجھایا جا رہا ہے تم اپنے رسول کو اس طرح مت پریشان کرنا، اس طرح اذیت مت پہنچانا، اور اللہ کے رسول کے حکم کی بات کے ماننے میں، حکم کے ماننے میں پسو پیش مت کرنا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں ہم جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح کرو تو اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا قوم کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا طور پہ آ جاؤ اور 40 دن یہاں بیٹھو اعتکاف میں، پھر ہم کتاب دیں گے. 40 دن بیٹھے، اللہ نے کتاب دی، لے کے آئے، قوم کے پاس آئے، دیکھو اللہ نے کتاب دی، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. کہنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے؟ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک نہیں مانیں گے. قوم کے 70 لوگوں کو چن کے وہاں لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، وہ کلام سنا انہوں نے. کہنے لگے ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آواز کون ہے، کس کی ہے پتہ نہیں. اپنی آنکھوں سے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے. تو اللہ کی تجلی پڑی، وہ سب بے ہوش ہو گئے. بعض روایت میں کہ وہ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ قوم تو پہلے سے بڑی ضدی اور پریشان کرنے والی ہے، اب تو یہ کہے گی کہ تم ہمارے سرداروں کو اسی لیے لے گئے تھے کہ وہاں جا کے مار ڈالو، قتل کا الزام لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یہ قوم عمالقہ ہے اور وہ علاقہ بڑا زبردست ہے، ارض مقدسہ ہے، جاؤ اور تم اس زمین میں داخل ہو جانا، اللہ کا نام لے کر، اللہ فتح کروا دے گا، چاہے سامنے والے کتنے طاقتور کیوں نہ ہو. تو کہنے لگے موسیٰ سے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ان سے لڑنے کی ہماری ہمت تو نہیں ہے، تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم جاؤ جہاد کرو اور ان پر فتح حاصل کرو، پھر ہم آئیں گے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں میں انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو۔ خود بنی اسرائیل جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے بڑے عجیب طریقے سے ذہنی طور پر پریشان کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں، اس کے بعد کچھ آزمائشیں آئی ہے قوم پر، تو کہنے لگے آپ آئے اس سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، آپ کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا؟ اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ آئے اس کے بعد بھی ہمارے حالات ایسی پریشانیوں کے پہلے بھی ایسے تھے، تو کوئی فرق تو نہیں آیا؟ پیغمبر کو اس طرح کی باتیں کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس موقع پر ایک آدمی جس کا نام ذوالخویسرہ تھا وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا آپ انصاف سے مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ کے سامنے اس نے یہ بات کہی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور کو بات پہنچائی کہ فلاں آدمی اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک انصاف کرنے والے آدمی کو پھر حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ انصاف نہیں کرتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے انسان کو۔ اللہ کے نبی کو بھی تکلیف پہنچی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا نا وہ یہاں میں سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے، لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، موسیٰ کو اس کی قوم کی طرف سے اس سے بھی زیادہ اذیتیں اور تکلیف کی باتیں سنائی گئی، لیکن میرے بھائی موسیٰ نے صبر کیا، تو میری بھی راہ وہی ہے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ کہا کہ اے میری قوم تو مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو؟ وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جب کہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول تمہاری طرف بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ فرما رہے ہیں جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، کجی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا نافرمانی کا، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، بات مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اس بستی میں داخل ہونا، یہ کہتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور وہ جب بستی میں داخل ہو رہے ہیں تو نیچے کے حصوں کو گھسٹتے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ گھسٹتا ہے اور کہتے ہیں ہنتا، وہ کہا گیا تھا ہتا کہنا، گناہوں کو گرا دے معاف کر دے، وہ کہتے ہیں ہنتا ہمیں گیہوں چاہیے۔ عجیب قسم کی ٹیڑھی قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قتل ہو گیا ہے، اس قتل کو حقیقت قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے گائے ذبح کر دو، گائے کوئی بھی لاگے پکڑ کے لاگے ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا، اس کا گوشت مقتول کے جسم پہ ڈالنا ہے، مقتول خود زندہ ہو جائے گا، بول اٹھے گا میرا فلاں قاتل ہے۔ کہنے لگے گائے کا تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن گائے کیسی ہونی چاہیے وہ بتاؤ، گائے کیسی ہونی چاہیے وہ بتائیے۔ پہلے تو کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے ایسا کچھ حکم نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے اللہ نے ایسا کہا، یہ طریقہ اپناؤ۔ تو کہنے لگے پھر گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا گائے لے کے آؤ، نہ زیادہ بڑی ہو نہ بالکل جوان ہو، ایسی گائے لے کے آؤ۔ تو کہنے لگا گائے تو ہے لیکن کلر کیسا ہونا چاہیے؟ عجیب قسم کے سوال کرنے لگے اس طرح کر کے، یہاں تک کہ سوالات میں ٹیڑھے پن میں اللہ نے اتنا ان کو کسا کہ پھر کہا کہ ایک خاص گائے کی صفات بتائی، گولڈن گائے، صفرا بقرۃ صفرا، اور اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، اس قسم کی گائے لاؤ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ یتیم بچوں کی گائے تھی اور بڑی قیمت پہ بکی پھر وہ۔ بہرحال اس طرح کے کجی کے ٹیڑھے پن کے سوالات اور اس طرح پریشان کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح انہوں نے کیا۔ اللہ فرما رہے ضد، ہر درمی، ٹیڑھا پن، نافرمانی اور ٹال مٹول کرنا، یہ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کجی آ گئی، سیاہ ان کے دل سیاہ پڑ گئے، سخت پڑ گئی۔ اور جب کسی کے دل میں سیاہی پڑ جاتی ہے، سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا نیکی کی طرف آنا، اطاعت و فرما برداری کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا وہ دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر دوسرا گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کو کھینچتا ہے تو وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، دھبا اور بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کیفیت ہوتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دل پر مہر لگا دی۔ اس لیے آپ دیکھیے گناہ کرنے والے جو قتل کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، کسی کو بھی مار دیا، ان کے کوئی رحم دلی کی کوئی چیز ہوتی نہیں، کیوں مار دیا، کسی کو تھپڑ کیوں مار دیا؟
ہڑگن مچا رہے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، ان کا کوئی وہاں لینا دینا نہیں، لیکن وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح ہوتا ہے، کیوں؟ پھر گناہ ان کی نگاہ میں رہتا ہی نہیں ہے، گناہ جرم ان کی نگاہ میں رہتا ہی نہیں ہے، یہ دل پر مہر لگنے والی شکل ہوتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ تو بنی اسرائیل کا معاملہ بھی ایسا ہو گیا، اللہ نے کہا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو کبھی راہ راست پہ نہیں لاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں بھی تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دو باتوں کی تردید کی گئی چھوٹے سے جملے میں، ایک تو عیسائیوں کی، دوسرے یہودیوں کی۔ عیسائی یہ کہا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں، آج بھی سن آف گاڈ کہتے ہیں عیسائی، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ یہاں قرآن نے جملہ کہا عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا ہے، تو ان کی بھی تردید کر دی۔ دوسرا، یہودی نعوذ باللہ کہتے تھے، اور آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس کی کشمکش میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، مریم نے شادی تو کی نہیں تھی، تو شادی کے بغیر کیسے بیٹا ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے زنا کاری کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئی، یہ وہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ تو اس کی بھی تردید کر دی کہ نہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ بلکہ دوسری جگہوں تو بہت اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جواب دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون ہے وہ بتاؤ، تمہارا باپ کون ہے وہ بتاؤ۔ اور یہودی مانتے آدم ہمارے ابا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کا باپ کون ہے بتاؤ۔ تم عیسیٰ کا باپ پوچھ رہے ہو نا، آدم کیسے پیدا ہوئے، آدم کا باپ کون ہے وہ بتاؤ، وہاں لاجواب، خاموش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے اگر اپنی قدرت سے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کر کے دکھایا ہے، تو وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو صرف ماں سے پیدا کر کے کیسے نہیں دکھا سکتا ہے؟ اگر وہاں اللہ کی قدرت مان رہے ہو تو یہاں بھی تو اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال یہاں قرآن نے دونوں کو جواب دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو تورات آئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں بشمول حضرت عیسیٰ کے، سب تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے، سب تورات کا پیغام لوگوں تک اللہ کی طرف سے پہنچانے والے تھے۔ تو کہا کہ جو تورات آئی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ دوسرا میرا کام مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میری بعثت کا، میرے نبی بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے رسول کی خوشخبری سنانے والا بن کے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں، ان میں ایک احمد ہے، ان میں ایک محمد ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور اپنی امت کو جتنی اللہ کی تعریف بیان کرنا سکھایا ہے، کسی نبی کے یہاں انسانی تاریخ میں ایسی نظیر، ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ نماز دیکھیے، اللہ اکبر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ہے، حمدہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، نماز کی ساری دعائیں ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی جو آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ امت محمدیہ میں، ایمان والوں میں جو عادتاً جو کام کیے جاتے ہیں، روٹین میں جو کام کیے جاتے ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور خوبیوں کے ایسے کلمات کہ ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ جیسے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو کہو الحمدللہ۔ کھانا تو سارے لوگ کھاتے نہیں، تو روٹین کی چیز ہے، وہاں بھی کہا کہ الحمدللہ الذی اطعمنی کہو۔ یہاں تک کہ استنجا بندہ کرتا ہے، پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے، اس موقع پر بھی فارغ ہونے کے بعد کہو الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی۔ سو تو یہ کہو، سو کر اٹھو تو یہ کہو۔ ہر عمل میں دیکھیے اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔
تو اللہ کے نبی نے جتنی تعریف کی ہے اور امت کو انسانوں کو جتنی تعریف سکھائی ہے کسی اور انسان نے آج تک نہیں سکھائی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا ہے۔ اب یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا میں اپنے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اس کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، کیا تورات میں، انجیل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ان کتابوں میں اللہ کے نبی کی یہ تعریف موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ انجیل تو آج بھی موجود ہے، بائبل موجود ہے، تو کیا اس میں اللہ کے نبی کی یہ تعریف ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ تمام تحریفوں اور تبدیلیوں کے باوجود عیسائیوں نے وہ ساری چیزیں ہٹا دی، اس کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں، یہاں تک کہ علماء نے تو یہ کہا کہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں وید وغیرہ، ان میں بھی اللہ کے نبی کی تعریف آئی ہے اور اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا کہ آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری دت جو ہوں گے وہ یہ محمد ہوں گے، اور کہاں سے آئیں گے وہ بتایا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا